الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں، آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ صوم رکھنے کی حالت میں کون سی چیزیں صوم رکھنے والے کے لیے جائز ہیں. چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کو شبہ ہو کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. صوم کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز ہے. اس سلسلے میں ابو بکر ابن عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مقام عرج پر. مقام عرج یہ مدینہ سے چند دنوں کے فاصلے پر ہے، ایک مقام ہے، ایک بستی ہے. تو کہا اس بستی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے ہیں اور آپ حالت صوم میں ہیں. پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے تھے. تو اس لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پیاس کو کم کرنے کے لیے یا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی سر پہ پانی ڈالتا ہے یا مکمل غسل کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 2072 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا. آدمی کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی ڈال سکتا ہے، لیکن مبالغہ ممنوع ہے. مبالغہ ممنوع ہے. اس سلسلے میں لقیط ابن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو. وضو کرتے ہوئے ناک میں سانس سے خوب اوپر پانی کھینچو اور پھر سانس کے ساتھ اسے جھاڑ دو، صاف کر دو. تو یہ عام حالات میں وضو کا طریقہ ہے. وضو کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی گئی، اس کی تعلیم دی گئی ہے. الا یہ کہ صوم کی حالت ہو، صوم کی حالت ہو تو بہت زور سے ناک میں پانی کھینچنے سے روکا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. اور ناک میں پانی کھینچنے میں، پانی سڑکنے میں، پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے کہ صوم کی حالت میں ہو. یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، معروف حدیث ہے. اسی طرح سے تیسری چیز الحجامہ. حجامہ سینگی لگوانا، جیسے علاج کے لیے خون جو نکلواتے ہیں بدن سے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے: احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا جبکہ آپ حالت صوم میں تھے. یہ صحیح سنن ابی داؤد میں 2079 نمبر پر موجود ہے. اسی طرح سے یہ حدیث صحیح بخاری میں 1939 پر اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں اتنی زیادتی ہے کہ آپ حالت احرام میں تھے. تو بہرحال آپ نے حجامہ کی حالت، صوم کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا ہے، یعنی آپ نے سینگی لگوائی ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز ہے. لیکن اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں مکروہ ہے اور آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اگر کمزوری کا خطرہ ہو. اس سلسلے میں ثابت البنانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: کیا آپ صوم رکھنے والے کے لیے حجامت کو ناپسند کرتے تھے، حجامہ کو، سینگی لگوانے کو، خون نکلوانے کو؟ انہوں نے کہا: لا الا من اجل الضعف یا اجل الضعف، کہ نہیں، ہم اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے لیکن کمزوری کے خطرے سے. صوم کی حالت میں آدمی جب خون نکلوائے گا تو ظاہر ہے کہ اسے کمزوری کا اندیشہ ہے. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو آدمی رات میں اگر کسی کو خون ڈونیشن کرنا ہو، خون دینا ہو، خون نکلوانا ہو اور اس کو دن کی حالت میں خون دینے سے کمزوری کا خطرہ ہے، خون نکلوانے سے کمزوری کا خطرہ ہے، تو دن میں بلا ضرورت یہ کام نہ کرے، رات تک مؤخر کر دے. تو یہ حدیث جو ہے مختصر بخاری میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 947 نمبر پر ذکر کیا ہے.
صحیح بخاری میں 1940 نمبر پر ہے۔ تو یہ ہو گئیں 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے کہ جو شخص اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے، تو وہ شخص اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے اور مباشرت کر سکتا ہے، یعنی بدن سے بدن لگا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس عمل تک نہ پہنچ جائے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ ہم بستری کی صورت میں کفارہ لازم آ جائے گا، صوم ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی سلسلے میں روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم کی حالت میں بوسہ دیتے تھے اور بدن سے بدن لگاتے تھے، اور وہ اپنی حاجت پر بہت قابو رکھنے والے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1927 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1106 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے صوم کی حالت میں ایک چیز یہ جائز ہے کہ آدمی کی صبح ہو جائے اور دن شروع ہو جائے اور ابھی اس نے جنابت کا غسل نہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں امہات المومنین سے روایت آئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فجر کا وقت ہو جاتا تھا، فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور آپ اپنے اہل سے جنوبی ہوتے تھے، یعنی احتلام کی بنا پر نہیں بلکہ جمع اور ہم بستری کی بنا پر آپ جنوبی ہوتے تھے، جو خوب اچھی طرح سے جس کا علم انسان کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور صوم رکھ لیتے تھے۔ تو گویا آپ صوم کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صائم کے لیے بات جائز ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1926 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1109 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے صائم کے لیے سحری کے وقت تک صوم وصال بھی جائز ہے، یعنی آدمی افطاری نہ کرے اور سحری سے لے کر سحری تک لمبا صوم رکھے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر۔ آپ نے فرمایا کہ تم صوم وصال نہ رکھو، لگاتار صوم نہ رکھو، بلا کھائے پیے کئی دن تک بھوکے نہ رہو۔ جیسے پچھلی قوموں میں یہ بات شہرت رکھتی تھی کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ آدمی بلا کھائے پیے کئی دن تک رہ جائے، لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ۔ اگر کوئی صوم وصال رکھنا ہی چاہے تو زیادہ سے زیادہ سحری کے وقت تک، وقت سحر تک وصال رکھ سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا، قالوا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، کئی دن سحری اور افطاری کے بغیر آپ رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسے نہیں ہوں، انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقی یسقینی، میری رات ایسے گزرتی ہے کہ مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔ کون آپ کو کھلاتا پلاتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ خاص انتظام کیا ہے، آپ اللہ کے رسول تھے، اس معاملے میں امت سے آپ کو امتیاز حاصل تھا۔ آپ کی جو امتیازی خصوصیات تھیں اس میں سے ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صوم وصال رکھنے کی صورت میں آپ کے کھانے اور پینے کا اور اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں 1967 نمبر پر ہے۔ تو بہرحال یہ چیز آپ نے امت کو آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی صوم وصال رکھنا چاہے تو سحری تک رکھ سکتا ہے، لیکن بلا سحری بلا افطاری کے کئی دن تک کوئی صوم رکھے تو ایسا ممنوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اور 7ویں چیز ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، اسی طرح سے جو ہے آنکھ اور کان میں قطرہ ڈالنا، اسی طرح سے جو ہے پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہو علاج وغیرہ کے طور پر وہ سب ڈالنا، تو یہ ساری چیزیں حالت صوم میں جائز ہیں۔
اس لیے کہ اصل ہے البراءۃ الاصلیہ، اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ ان سے روکا نہ گیا ہو، ان سے منع نہ کیا گیا ہو، تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں مباح ہیں۔ اصل ہے ان چیزوں میں مباح ہونا، جائز ہونا، اور اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بھول جائے، بتانا بھول جائے۔ تو اللہ نے کھانے سے روکا، کھانا منع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو طلوع فجر تک، لیکن طلوع فجر ہو جانے کے بعد ان سے رک جاؤ اور پھر رات ہونے تک رکے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکنا تھا ان چیزوں کی وضاحت کر دی، اور جن چیزوں سے نہیں روکنا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جائز رکھا۔ تو جن جن چیزوں سے نہیں روکا گیا ہے وہ ساری چیزیں صوم کی حالت میں صائم کے لیے جائز اور درست ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔